ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی جو کچھ حاصل کرے گا اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی جو کچھ حاصل کرے گا اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال حلال ہے یا حرام ہے۔ جب پرواہ نہیں کرے گا، جب فکر نہیں کرے گا، تو پھر دھیرے دھیرے وہ تمیز ہی ختم ہو جائے گی، پھر چاہے جیسے آئے۔ فارسی کا شیخ عبداللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ ہرچے آمد بدہان شاہ خوردن و آنچے آمد بزبان شاہ گفتن۔ دین سے لاپرواہی کا یہ عالم ہوگا اور اب ہو چکا کہ جو مل گیا کھا لیا اور جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ جو مل گیا سو کھا لیا، اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں، یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو زبان پہ آیا سو بک دیا، ارے ان سے ہمیں کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان کے لیے کس طرح کا لینگویج استعمال کرنا چاہیے، کس طرح کا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں آداب سکھائے جاتے ہیں کہ ماں ہیں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے لیے کیسا جملہ استعمال ہونا چاہیے، باپ ہیں تو ان کے لیے کس طریقے کے کلمات کا استعمال کرنا چاہیے، بڑے لوگ ہیں بزرگ ہیں تو انہیں ہمیں کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، بچے ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، رشتہ دار ہیں تو دوست ہیں تو کوئی بھی کس کے لیے کس طریقے کے الفاظ استعمال ہوں گے۔ یہ ایک اچھا آدمی کی پہچان ہے کہ اس میں وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے۔ لیکن ہم اس زمانے میں ہیں، کہا کہ دین میں لاپرواہی کا یہ عالم ہوگا کہ جو مل گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آیا سو بک دیا۔ یہ 3 حدیثیں ہیں۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ رزق حلال روزی کی تلاش، اس پہ ہمارے یہاں گفتگو کم ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آدمی تو اپنے کمانے دھمانے میں لگا رہتا ہے، اس کو تو صبح سے لے کے شام تک کام ہی ہے، اور جو دوسرے کام ہیں اس میں وہ حد درجہ کاہل واقع ہوا ہے۔ اس لیے عموماً ہم لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، مسجد آئیے، مسجد آباد کیجیے، تعلیم تربیت وغیرہ۔ لیکن روزی روٹی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آدمی کی مالی حالت اچھی نہیں ہے تو دین کا بہت اچھا وہ کام کر جائے گا، ایسا مشکل ہے۔ غریبی لائق تحسین عمل ہے اور امیری لائق مذمت عمل ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک غریب ہے، غریبی ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور امیری ہے تو فرعونی جیسی حرکت ہے، اس کی برائی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اگر غریب ہے اور اس کے بعد زبان پہ شکوہ شکایت نہیں ہے، شکر ہے، اللہ جس حالت میں رکھا ہے اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، الحمدللہ، اس کی زبان پہ کبھی گلہ شکوہ نہیں، نہ دوستوں کے بارے میں، نہ اللہ کے بندوں کے بارے میں، نہ اللہ کے بارے میں۔ تو بے شک وہ غریب ضرور ہے لیکن دل وہ بڑوں کا رکھتا ہے، وہ آدمی قابل تعریف ہے۔ ورنہ غریبی بھی کبھی کبھی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے، گمراہی تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح امیری
دولت مندی بری چیز ہے، جب دیکھو اس کی برائی کرو، ایسا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اور دولت آنے کے بعد نہ اس کے اندر گھمنڈ ہے، نہ غرور ہے، نہ تکبر ہے، نہ ناز نخرے ہیں، تو بے شک قابل تقلید ہے، قابل تعریف شخص ہے۔ اللہ کی اس پر نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ جیسے آپ صحابہ میں دیکھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جب نام آتا ہے تو عموماً غریبی ان کے ساتھ آتی ہے، اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کا جب نام آتا ہے تو عموماً امیری ان کے ساتھ آتی ہے۔ مگر حضرت علی کی غریبی بھی قابل تحسین عمل ہے، اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم کی امیری بھی قابل تحسین عمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسجد نبوی شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے، سب سے پہلے مسجد جو خریدی گئی ہے، جب مسجد کی جو زمین خریدی گئی ہے اس میں پیسہ لگا ہے صدیق اکبر کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر جلوہ افروز ہوئے تو اسی کے بغل میں وہ پلاٹ پڑا تھا، زمین کا ٹکڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ پسند آئی۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں دو بچوں کی ہے اور وہ دونوں یتیم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور فرمایا یہ زمین مجھے مسجد کے لیے پسند ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ پر، اگر اس زمین کے حصے کو آپ مسجد کے لیے پسند فرما رہے ہیں تو ہم بخوشی اس کو وقف کر رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ نہیں، ابھی آپ نابالغ ہو اور یتیم بھی ہو، اس لیے آپ وقف نہ کرو، آپ اس کی قیمت کرو۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا اس کی قیمت ادا کریں۔ تو یہ امیری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا کہ وہ جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر کہا تھا اسلام کی مدد کرو، چندہ دو، جس سے جو ہو سکا انہوں نے وہ دیا، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پائی جو کچھ تھا سب بارگاہ نبوی علیہ تحیت و ثنا میں لا کر نچھاور کر دیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ رنگ دیکھا تو پوچھا کہ بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ و رسول، کہا اللہ و رسول کو چھوڑا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے کام تھے، بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، تو وہ جب خلافت کے کام میں لگ گئے تو ان کی جو گزر بسر تھا وہ کیسے؟ وہ زمانے میں کپڑے کی پھیری لگاتے تھے، کپڑے کا کام تھا، تو وہ کپڑے کی گٹھری لے کر چلنے لگے۔ صحابہ نے دیکھا، کہا کہ یا خلیفۃ الرسول، آپ اگر یہ کام میں چلے جائیں گے تو یہ خلافت کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ کہا کہ اگر میں اس میں لگا رہوں گا تو میری بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ تو پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا اور کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال سے، یعنی مسلمانوں کی فنڈ سے ان
ضروریات زندگی ہیں اس کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کے سبب ہمارے عیال کی پرورش کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس حلال ذرائع نہیں ہوں گے تو پھر آدمی کہیں نہ کہیں بہکے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو جج بناتے تھے، قاضی بناتے تھے، گورنر بناتے تھے، عموماً آپ اس کا خیال رکھتے تھے کہ وہ آدمی صاحب معاملہ، صاحب حیثیت، ورنہ عموماً وہ مالی معاملات میں بد اعتدالیوں کا شکار ہو جائے گا۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہر غریب کرے، لیکن عموماً ایسا ہوگا۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر آپ پڑھ لیا کرو تو یہ تمہارے بہت سے معاملات میں کفایت کرے گی۔ یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، بہت ثواب ہے، اور امیروں سے آگے آپ جنت میں جائیں گے۔ تو یہ غربا صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا، تو وہ حضرات کثرت سے اس کا ذکر کرنے لگے، پڑھنے لگے۔ تو جو صحابہ کو اللہ عز و جل نے مال دیا تھا، انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر یہ جو صحابہ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمیں جو آپ نے فضیلت کی بات بتائی تھی ہم تو اس پر عمل کر ہی رہے تھے، لیکن وہ جو ہمارے صاحب حیثیت بھائی ہیں وہ بھی اس پہ عمل کرنے لگے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان امیروں کے لیے فضیلت کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور دل بھی دیا ہے۔ تو آج کی جو اپنی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ حلال روزی، حلال روزی کے لیے آپ محنت کیجیے، دوڑ دھوپ کیجیے، کوشش کیجیے، تجارت کیجیے۔ تجارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے روزی روٹی کے تعلق سے وہ تجارت ہے، اور یہ تجارت کا کام آپ نے اس وقت سنبھال لیا تھا جب ابھی بچپنے کی منازل آپ طے کر رہے تھے۔ دادا کا انتقال ہوا 8 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد چچا حضرت ابو طالب کی پرورش میں رہے، اور حضرت ابو طالب جو ہے تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے تجارت کی تیاری شروع کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی جاؤں گا۔ تو آپ بجید ہو گئے تو حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ میں لے کر گئے، اور اسی سفر میں کئی معجزات بھی لوگوں کو نظر آئے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروباری معاملات میں اتنے مضبوط ہو گئے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی امین تاجر انہیں مل جائے جو امانت دار ہو، ایماندار ہو، اور اس پہ ہم مال لگا دیں اور وہ کاروبار کرے، اور اس کی جو فائدے ہوں، منافع ہو، اس میں سے وہ خود بھی لے، مجھے بھی لے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر بھیجی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال لے کر کے لیے روانہ کیا۔ ان کا نام میسرہ تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل پر نظر رکھے تھے۔ انہی کا بیان ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب راستہ میں چل رہے ہوتے اور کوئی سایہ دار پیڑ نہ ہوتا تو ہم نے دیکھا بادل کے ٹکڑے ان پر سایہ کرتے تھے۔ انہوں نے ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے جس پہ پتے نہیں تھے، اور آپ کا بیٹھنا تھا کہ وہ فوراً پیڑ ہرا بھرا ہو گیا اور بہترین ہوا لگی۔ اسی کے بغل میں ایک پادری رہتا تھا، وہ دیکھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کو بوسہ دیا، اور لوگوں نے پوچھا کہ اس بچے کے ہاتھ میں آپ بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس کے جو نبی ہوگا، اور ان کا بیٹھنا تھا ہم نے دیکھا سوکھا پیڑ تھا، اللہ عز و جل نے کیسے ہرا بھرا کر دیا۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے تجارت میں اتنا منافع دیا، اتنا فائدہ ہوا کہ دوسروں کی بنسبت آپ نے کئی گنا فائدہ ہوا۔ اور پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک کامیاب تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ بزنس، کاروبار، حلال روزی بہت ضروری ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت کی کہانی ہم نے ایک نہیں ہزارہ سنی ہے، وہ کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، جب آپ نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر، 55 سے لے کر 40 سال، آدھی عمر سے زیادہ ہوتی ہے، اور آدھی عمر سے زیادہ ہے بھی، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عمر کا آپ حساب لگا لیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جو ہوا 63 سال کی عمر، اور 40 سال تک تو آپ کاروبار میں تھے۔ لوگوں کے آپ کے بارے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے بارے میں کہا، جب آپ نے خدیجہ سے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں کیونکہ میں نے ایسا ایسا منظر دیکھا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بے سہاروں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، اور حاجت مندوں کے لیے آپ حاجت روا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں مارے گا، اللہ آپ کو بڑھائے گا۔ تو مال ہوگا جبھی تو مال خرچ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد آپ کے پاس اتنی ذمہ داریاں آ گئی کہ پھر آپ کاروبار کی طرف توجہ نہیں دے سکے، اور پھر مکہ سے آپ کو ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت کا معاملہ ایسا تھا، گھر بار سب کچھ ایک آنا لے کے نہیں گئے، تو ظاہر سی بات ہے جب مدینہ گئے تو غربت تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے حرص و حبیث سے پاک رکھا، اور جب آپ مدینہ آئے تو پانی پینے کی تو فرصت نہیں تھی۔ کبھی کبھی آپ جو نماز آپ پابندی سے پڑھتے تھے، نفل نماز، اس کو کبھی کبھی آگے پیچھے کر دیتے تھے، اتنے لوگوں کی بھیڑ ہوتی تھی، اور ان کو آپ دین کے بارے میں بتانا ہوتا تھا، اسلام قبول کرانا ہوتا تھا۔ اس لیے شروعاتی دور میں مدینہ میں جو غربت کے حالات وہ تھے، اور پھر اس کے بعد جو فتوحات کے دور شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سا مال تھا جو لوگوں کو آپ نے نہیں دیا اور غریبوں کو امیر نہیں کر دیا؟ ہاں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھیلوں میں پیسے بھیجوائے، اور جب ان کے پاس وہ پیسے آئے تو انہوں نے اپنے خادموں کے ذریعے سے مدینہ میں اعلان کرا دیا کہ جس کو جو ضرورت ہو آ کے لے جائے، اور آپ نے بانٹنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی
اور روزے سے تھی، افطار کرنے کے لیے بیٹھی تو کوئی سوکھی روٹی تھی، کوئی ہلکی پھلکی چٹنی یا سبزی تھی، تو ان کی خادمہ نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ انہیں پیسوں میں سے کچھ قیمہ منگوا لیتی اور وہ بن جاتا۔ تو خادمہ سے آپ کہتی ہیں اگر تم یاد دلا دیتی تو ہو جاتا۔ ایسا تو نہیں کہ یہاں غریبی تھی اس لیے قیمہ نہیں آیا، نہیں، یہاں دل میں غریبی نہیں تھی، دل میں اللہ نے غنا کر دیا تھا، یہ مال ہے لے جاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت بڑے دولت مند لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہوتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یار ہمارے پیغمبر غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں، حضرت علی غریب تھے، ہم بھی غریب ہیں۔ حضرت علی کبھی غریب تھے، کبھی زکوٰۃ بھی نکالتے تھے، 40-40 ہزار روپے وہ زکوٰۃ بھی نکالتے تھے اس زمانے میں، یہ بھی ہم نے پڑھے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری کا بھی تو زمانہ ہے، غریبی کی اسلام میں کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن ہاں اگر آپ محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، حلال روزی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہو، اس کے باوجود بھی آپ آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں تو پھر آپ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا، غریب سمجھ کر درکنار نہیں کیا جائے گا، نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تکبر کرنے والے کہلائیں گے اور ان کی ملامت ہوگی۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو جدھر آپ جاؤ ادھر پیسہ ہے، شرط یہ کہ آپ محنت کریں، دوڑ دھوپ کریں اور حلال روزی کی تلاش میں نکلیں۔ ہم پھیری والوں کو دیکھتے ہیں، بیچارے چادر بیچتے ہیں، ترپال بیچتے ہیں، جھاڑو بیچتے ہیں، یہ بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اور الحمدللہ مالی حالت کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ مگر ہم ہیں کہ ہم گھر چھوڑنا نہیں چاہتے، بستر چھوڑنا نہیں چاہتے، 12 بجے سے پہلے سو کے اٹھنا نہیں چاہتے، اور پھر پسینہ بہانا نہیں آتے۔ اگر آپ کام کرنا چاہیں، کام نہ ملے، ایک زمانہ تھا ہر آدمی چاہتا تھا کہ ہم مزدوری کر لیں گے، لیکن کام ہی نہیں تھا۔ لیکن آج تو لوگ مزدور کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہر آدمی کی شکایت سنیں کہ آپ کے لیبر نہیں ملتا، لیبر نہیں ملتا، ہر آدمی شکایت کرتا ہے لیبر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بہت ہے، مگر ہم درجہ قابل ہو گئے۔ آج ہم ان کو دیکھیے ہر زمانے میں گزر کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں آپ نے پسند کیا کہ مسجد کی چھت جو ہے نا کھجور کے پتوں کے۔ آج اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ یار مسجد کو بہت زیادہ دلہن بنانے کی کوشش نہ کرو، تو آپ کہتے ہوئے نہیں صاحب، اپنا گھر میں ٹائلس لگائے، مسجد میں بھی ٹائلس لگ جائے، اپنے گھر میں ماربل لگاتے ہیں مسجد میں بھی لگ جائے، اپنے گھر میں اے سی لگاتے ہیں تو مسجد میں بھی لگ جائے، اچھی بات ہے۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو کہیں گے کہ یار مسلمانوں کی فرنیچر کا یہ عالم ہے، غریبی کا یہ عالم ہے، مفلسی کا یہ عالم ہے، ان کی چل کے مسجد کو دیکھیے۔ تو اس لیے زمانہ کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ حرام اور ناجائز نہ ہو۔ تو جب ہم یہ سوچ پیدا کر لیے ہیں تو آج جب کہ کافر، مشرک، خدا کا دشمن، دین کا باغی اچھا خاصا کما رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ کیوں نہیں کما سکتے؟ اس لیے محنت کیجیے، حلال روزی کس طریقے سے آئے اس کے لیے کوشش کیجیے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو بے شک اللہ دے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ جو کاروبار کے طریقے ہیں، دوسروں کے بارے میں ہم گفتگو تو کرتے ہیں لیکن اسلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے انسانی فطرت ہوتی ہے۔ ابھی اس سے پہلے جمعہ میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے اخلاق کے تعلق سے۔ آپ
کسی کی دکان پہ جائیے، وہ آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہے، ایک سامان دکھاتا ہے، آپ کو پسند نہیں آتا، دوسرا دکھاتا ہے، دوسرا پسند نہیں آتا، تیسرا دکھاتا ہے، پھینک دیتا اٹھا کر، اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکر نہیں، ٹھیک ہے نا، اور دکھا دیتے، اور دکھا دیتے، وہ بھلے اس وقت مال 1 گھنٹہ آپ کا خراب کرے، لیکن وہ آپ کی دکان کے بعد کسی دوسری دکان پہ جاتا ہے، اور جب وہاں جاتا ہے تو وہ سیٹ جو ہے 2-4 دکھاتا ہے، اس کے بعد وہ تیسری نظر سے دیکھنے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے وہ آپ کو پیشانی بتاتی ہے، بشرطے کہ آپ کی آنکھ ہو سمجھنے میں، تو وہ فوراً اس کے دل میں آئے گا کہ یار فلاں کی دکان پہ میں تھا، گھنٹوں اس کو پریشان کیا، اس کی پیشانی میں شکر نہیں تھی، اس کی چہرے میں ناگواری نہیں تھی، لیکن یہ صاحب کو دیکھو، اب وہ دوبارہ نہ صرف آپ کی دکان پہ آئے گا، اپنے ملنے جلنے والوں سے کہے گا فلاں کی دکان پہ، پھر آپ نے کہا کہ صاحب یہ سامان جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کمپنی کا مال نہیں ہے، زیادہ ٹکاؤ نہیں ہے، وقتی طور پر آپ کو لگا یار اس کو ہم ٹھگ سکتے تھے، اس کو ہم یہی پہنا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے سچ بتایا، وقتی طور پر آپ کو 50-100 روپے جو ملنے والا تھا وہ نہیں ملا، لیکن دوبارہ وہ آپ ہی کیا آئے گا، کہ کم سے کم وہ آدمی تو ٹھگے گا، مجھے ایک ناخن تراش کی ضرورت تھی، لاک ڈاؤن کے ٹائم میں دکان پہ گیا، انہوں نے اچھا والا دے دو ناخن تراش، اس نے کہا کہ ابھی اچھا والا نہیں ہے، 15 دن کے بعد آئے، اس کے بغل میں دوسری دکان، میں گیا اس نے دے دیا، میں ملے 40 روپے لیے، اور 1 ہفتہ کے اندر ٹوٹ گیا، تو پھر مہینہ 2 مہینے کے بعد میں گیا، اسی دکان سے ناخن تراش لے کر آیا، اور جب بھی مجھے کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے میں اسی دکان پہ جاتا ہوں، وہ دیکھتا رہتا ہے، وقتی طور پر اس نے ٹھگا تو مگر ایک فائدہ ہے، اب جب اسلامی کتاب پڑھیں گے، ابھی بات ہم نے شروع کی ہے نا تجارت پہ، انشاءاللہ باتیں سب آئیں گی، ایک تجارت کیسے ہونی چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے، کاروبار کے ادب کیا ہونا چاہیے، ساری باتیں آئیں گی، تو آج غیروں نے باتیں اپنائی ہیں اور ہم ہی سے اپنائی ہیں، ہمارے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اس لیے کاروبار کی طرف دھیان دیجیے، مالی حالت کو بہتر بنائیے اور حلال روزی کا اہتمام کیجیے، بہت زیادہ آپ خرچ کریں گے تو نقصان ہوگا، بہت زیادہ بخیلی کریں گے آپ تو نقصان ہوگا، یہ قرآن پاک میں ہے، انشاءاللہ گفتگو آئے گی، آپ اگر تسلسل کے ساتھ آتے رہیں گے تو یہ باتیں آئیں گی، اللہ عز و جل ہمیں کاروباری معاملات میں بھی حساس دل عطا فرمائے اور اپنے مالی حالت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اگر آپ دنیا کا نظام دیکھیں تو قدر اسی کی ہے جس کے پاس مال ہے، جو اسرائیل یہودی جو ہم لوگ ہر بات میں بولتے رہتے ہیں، ان کی قدر اس لیے بھی ہے کہ مال ہے، اس سے دوستی کرنے کے لیے ہر آدمی لائن پہ کھڑا ہے، اس لیے کوشش اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور کاروبار سب سے بہترین چیز، آپ دیکھیے نا کسی کے یہاں اگر ہم نوکری کرتے ہیں، وہ اگر ہم کو 2000 5000 10,000 روپیہ تنخواہ دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابا کی جیب سے تھوڑا نہ دیتا ہے، وہ ہم ہی سے کماتا ہے، 20,000 تبھی تو 5,000 دیتا ہے، اگر اس کو لگے گا کہ اس بندے سے کمائی نہیں ہے تو بہت دن تک ہم کو برداشت نہیں کرے گا، آپ نہیں دیکھتے پرائیویٹ کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے، ٹارگیٹ طے کر دیتے ہیں، اتنا آپ کو سیل کرنا ہے، اتنا کما کے لاگے تو اتنا ملے گا، اور اس میں آپ تھوڑا سے کمزور پڑے وہ آپ کو الگ کر دیتا ہے، دوسرا کو لے آتا ہے، اس کو آپ سے مطلب نہیں، اس کو اپنے کاروبار سے مطلب ہے، تو اگر ہم کاروبار پہ دھیان دیں، چھوٹا سا کاروبار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آج
آپ چھوٹے سے شروع کریں اور دوسروں کے یہاں نوکری کرنے کے بجائے آپ خود ہی دوسروں کو نوکری دیں. جی